علی محمد خان صاحب، آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو سعد رفیق صاحب یہ بات کر رہے ہیں، آپ کے کوئی ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے، فساد دنگا فساد ہوتا ہے، لانگ مارچ ہوتا ہے، اس کو تشدد کے ذریعے روکا جاتا ہے، تو پھر کوئی غیر جمہوری غیر آئینی مداخلت ہو جائے اور دونوں فریق 10 سال کے لیے گھر جا کے بیٹھے رہیں اور روتے رہیں کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا؟ ایسی کوئی اطلاعات آپ کے بھی ہے علم میں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو میں اس وقت اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور اپنے حلقے کی عوام کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے تحریک انصاف پہ تیسری بار یہاں 22 مردان میں اعتماد کیا ہے، اور اللہ کے کرم سے جیت کی ہیٹرک عمران خان صاحب کی یہاں مکمل ہوئی۔ تو یہ عوام کا عمران خان صاحب پہ اعتماد کا مظہر ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں اس کا اعتماد ہو تو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں میری اپنی یہ ذاتی رائے ہے کہ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی صورتحال بنے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم ہمیشہ پیسفل رہے ہیں۔ 25 مئی کو بھی پیسفل ہی تھے، اور 22-23 سال جدوجہد عمران خان صاحب نے ایک سیاسی جدوجہد کی ہے، وہ اس لیے نہیں کی کہ کوئی اور اس کا فائدہ اٹھا کے لے جائے۔ اور جس طرف آپ کا اشارہ ہے، میرے خیال میں اس طرف بھی اس بات کا بہت زیادہ ادراک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتدریج ملک ان خطرات سے دور ہوا ہے۔ خاص کر 2008 کے جو الیکشن ہوئے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو بتدریج یہ چیز کم ہوئی ہے، اور یہ ہے کہ ظاہر ہے رول سول ملٹری کا جو ایک امبیلنس کا ایک ایشو رہا ہے وہ تو رہا ہے، لیکن وہ چیز میرا نہیں خیال کہ وہ ماضی اب دہرایا جا سکتا ہے آج کے پاکستان میں۔ یا تو پھر آپ کو سارا خدا نخواستہ بلیک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرف کوئی ایسی سوچ ہو سکتی ہے۔ ہاں، احتیاط بہرحال دونوں طرف ہونی چاہیے، اپوزیشن اور حکومت کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم تو پرامن رہیں گے، ایک سیاسی جدوجہد ہم نے کی ہے، اور آپ دیکھیں پچھلے 5-5.5 مہینوں سے جب سے ہم حکومت سے باہر ہیں تو آپ نے ہماری جدوجہد دیکھی ہے۔ پورے پنجاب میں ہم نے کمپین کی ہے، کراچی میں کی ہے، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو یہ 6 حلقے عمران خان صاحب جیتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں ادھر ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، کوئی ہم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، نہ ہماری کوئی ایسی سوچ ہے۔ اور میرے خیال میں جو آپ نے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بات جو آپ نے سنائی ہے، جو ان کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو ان لوگوں کی بھی اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ تھوڑا اپنے رانا صاحب کو کنٹرول کریں، اور اگر وہ کنٹرول نہیں بھی ہوتے تو ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح 25 مئی کو تھا تو اب پنجاب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ پنجاب پولیس کو اس طرح سے یوز نہیں کر سکتے۔ 25 کلومیٹر کی ان کی حکومت ہے۔ اچھا علی صاحب آپشن تو دیکھیں، آپشن تو بہت ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے، ہم ذرا تھوڑے براڈر اسپیکٹ میں اگر ہم بات کریں، جو سعد رفیق صاحب نے بات کی، انہوں نے ایک یہ بھی پوائنٹ دیا کہ نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے۔ میثاق جمہوریت تبھی ہوگا جب کوئی ریلیشن بٹوین ڈائیلاگ ریلیشن یا ڈسکشن ہوگی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ کیا آپ کی جماعت کو حکومت کی جانب سے، آپ کی لیڈرشپ کو ابھی تک کسی معاملے پہ انگیج کیا گیا ہے؟ دیکھیں کوئی ایسی کوئی خاص انگیجمنٹ تو نہیں ہے، اور جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کا کوئی ایکسٹینشن ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہو، دیکھیں آئیڈیالزم کی دنیا سے نکلنا چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری طریقے سے اس ملک کو آگے جانا ہے تو اس میں حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں مخاصمت بھی ہوگی، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ نہیں بننی چاہیے۔ اس وقت کسی اور اس طرح کی سچویشن کی ایکسپیکٹیشن کرنا کہ اچانک کوئی حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے کوئی بڑے اچھے بچوں کی طرح جو ہے تو معاملات سدھار کے تو وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات حل کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن کی طرف جایا جائے، اگلے الیکشن کی موڈیلٹیز ڈسکس ہوں، جو بھی حکومت آئے وہ پھر آگے پارلیمان کو لے کے چلے۔ ہاں، اس بات پہ ایک براڈر اسپیکٹرم میں بات ہو سکتی ہے کہ جس کی بھی حکومت آئے آگے، وہ اس وقت کی اپوزیشن کو کسی نہ کسی منیمم لیول پہ انگیج کرے کہ جو مین ایشوز اس ملک کے اس وقت ہیں، اکانومی کا سب سے بڑا ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، کلائمیٹ چینج کا، امپورٹ ایکسپورٹ کا، انویسٹمنٹ کا، اس طرح کے ایشوز جو بہت زیادہ ضروری ہیں، اس پہ پھر بات ہو سکتی ہے۔
اور میرے خیال میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الیکشن پہ بات ہو. الیکشن ہم نے وقت سے پہلے کرنا ہے اور اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ لیے جائیں, کیونکہ ان کے بھی دیکھیں روز بروز ان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو کم ہو رہا ہے. ان کے دیکھیں آہستہ آہستہ طاقت ان کے ہاتھ سے سرک رہی ہے, بلکہ طاقت کبھی ان کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں. اصل مقصد تو یہ امپورٹڈ حکومت حاصل کر چکی ہے نا, جو 1100-1200 ارب روپے کا انہوں نے اپنے آپ کو ریلیف دینا تھا, NRO تو یہ لے چکے ہیں. ان کا جو بنیادی مقصد تھا اقتدار میں آنے کا وہ تو پورا ہو چکا ہے. محمد خان صاحب, ایک بات تو یہ ہے کہ اگر چلو وہ مصر ہیں اس پہ, طاقت ان کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. جہاں 6 مہینے گزر گئے, 10 مہینے اور بھی گزر جائیں گے, خان صاحب کی پاپولیرٹی 10 مہینے میں کم تو نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی تو اندیشہ ہوگا نا کہ اگر آپ آ جاتے ہیں جلدی اور آ کے پھر آپ ریورس کر دیتے ہیں سارے معاملات, وہ NRO کو آپ ریورس کرتے ہیں, تو پھر ان کے لیے خدشات اندیشے بڑھ جاتے ہیں. تو آپ ان کو کہہ دیں کہ بھئی جو ہو گیا سو ہو گیا, آگے بڑھتے ہیں. صبر بھی آپ نہیں کر رہے, ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, تو وہ بیچارے کیا کریں؟ دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, وہ تو ہم اگر 2 مہینے بعد آتے ہیں, اگر عوام ہمیں لاتی ہے, اور یا ہم سال بعد آتے ہیں, 8 مہینے بعد آتے ہیں, یہ تو میں یہاں سے اپوزیشن کو, میں ان کو آج بھی اپوزیشن ہی کہتا ہوں, یہ تو میں آج بھی اس امپورٹڈ حکومت کو کہتا ہوں, خاطر اپنی جمع رکھیں. یہ ملک جو ہے یہ شیر مادر نہیں ہے. جس نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے, جلد یا بدیر ان کے چمڑے سے نکال کے لائیں گے انشاءاللہ. 2/3 اکثریت سے اگر ہم آ گئی, آپ کے سارے جو آپ نے شب خون مارا ہے, یہ ایک انشاءاللہ پارلیمنٹ کی سیشن کی مار ہے. اس کو ہم واپس کریں گے, ریورس کریں گے. اگر ہم میں سے بھی کوئی چور ہے, میں ان کو بھی سب کو میں کہنا چاہتا ہوں, یا تو ہم ایک فیصلہ کر لینا کہ بس ذرا مل ملا کے کھیلتے ہیں. اس کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لگے ہاتھوں یاد آ گئی مجھے, ستمبر میں 2018 میں گورنمنٹ میں خان صاحب مجھے لے کے آئے, کابینہ کا مجھے ممبر بنایا. میری کوئی دوسری تیسری میٹنگ تھی کیبنٹ کی, اور اس میں روٹین کی کاروائی پوری ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے جب ایجنڈا پورا ہوا تو سرکاری جتنے بھی افسران تھے ان کو کہا کہ آپ کا شکریہ, آپ کا ایجنڈا پورا ہو گیا, میں ذرا اپنے کیبنٹ ممبر سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور وہ پھر یہ روایت وہ آگے چلتی رہی, ہمیشہ اسی طرح ہوتا رہا کہ کوئی آپس کی بات ادھر, پھر ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے تھے جو حکومت کا ایجنڈا پورا ہو جاتا تھا. اس دن عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بات کی, اپنی کابینہ کو علیحدہ بٹھا کے اسی کیبنٹ روم میں پارلیمنٹ PM آفس کے, اور مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں یہ ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں. میں خان صاحب نے کہا میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں یہ ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں. اور اس طرح ہمیں ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا, اپنی حکومت قربان کر دوں گا, آپ میں سے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا, اور میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں. تو ارشاد صاحب دیکھیں بہت ہو گیا جی, 75 سال کا پاکستان ہو گیا ہے, میری بھی کوئی 45 سے اوپر عمر ہو گئی ہے. آپ تو خیر جوان لگتے ہیں, ارلی 40s میں لگتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف آپ نے ایگزامپل دی نا, یہ جو آپ نے UK کی ایگزامپل دی ہے, یہ تو 1500 سال پہلے ہمارے آقا کر چکے ہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری مثالیں تو صحابہ کرام اور ہمارے خلفائے راشدین دے چکے ہیں, ساری ایگزامپلز. تو یہ ہمیں ان کی طرف تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو اپنے ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے, ہمارا تو اتنا رچ ماضی ہے, اور ہاں اس میں علمیہ بھی ہیں, اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ فرمائیں کہ کل توشہ خانہ ریفرنس پر الیکشن کمیشن فیصلہ سنا رہا ہے 2 بجے. آپ کی کیا توقع ہے, کیا اطلاعات ہیں کہ یہ فیصلہ قانون کے مطابق آئے گا یا آپ کے خدشات اور اندیشوں کے مطابق؟ دیکھیں آنا تو قانون کے مطابق چاہیے, لیکن جو تھوڑی سی روایت ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے پچھلے کچھ عرصے سے, اور میں ہمیشہ یہ کچھ دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں, خاص کر ہمارے علاقے میں جب الیکشن بھی ہو رہا تھا, تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ECP does not stand for Election Commission of PDM. ECP stands for Election Commission of Pakistan. ایک محترم ادارہ ہے, آنریبل ادارہ ہے, اور شخصیات ہی ادارے کی عزت بڑھاتے ہیں. اور بڑی ایکسپیکٹیشن تھی راجہ صاحب سے جب وہ آئے تھے, اور ہم سب نے حکومت اپوزیشن نے کنسنسس سے لے کے آئے تھے. لیکن دیکھیں انسان عہدے پہ آ کے اس کا جو اس کی پرفارمنس ہوتی ہے, اس کا عہدے چلانے کا جو معیار ہوتا ہے, اس کا جو کردار ہوتا ہے, اس کے بعد ہی پتہ لگتا ہے. تو وہ جو چیزیں تھی اس طرح سے اپنے آپ کو راج صاحب بدقسمتی سے
اس طرح سے وہ ایک لفظ ہے نیوٹرل، اس طرح سے نہ اپنے آپ کو وہ کنڈکٹ کر سکے. بدقسمتی سے میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں. تو جو کل نہیں کا لیکن وہ نہیں، وہ نیوٹرل کے تو آپ خلاف ہیں. اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ نیوٹرل ہو گئے. آپ کو تو نیوٹرل پہ بھی اعتراض ہے نا. نیوٹرل کا تو لفظ ہی آپ کو پسند نہیں ہے. دیکھیں کچھ معاملات میں تو نیوٹرل رہنا چاہیے. اگر دو فریقین کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، ہر جج کو نیوٹرل رہنا چاہیے، ہر فیصلہ کن کو نیوٹرل رہنا چاہیے. تو ایسے معاملات میں تو آپ کو نیوٹرل ہی رہنا ہے. آپ نے کسی کی سائڈ نہیں لینی. خان صاحب تو کہتے ہیں خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں جی حق کا ساتھ دینا چاہیے. جو ہے خان صاحب کہتے ہیں نیوٹرل تو کوئی جانور ہوتا ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، قانون اور شواہد کو دیکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. توقعات ہماری یہ ہیں، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. خدشات البتہ ہیں. اور توقع کیا ہے؟ توقع یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے اگر وہاں توشہ خانے سے کچھ چیزیں وہاں سے قانون کے مطابق لی ہیں تو ہم نے تو اس کی جو فیس تھی یا اس کی جو ہمیں علی صاحب ہمیں نیوٹرل کا پیمانہ سمجھا دیں. ایشو ہے اس کو چھپانا کہ انہوں نے جو گوشوارے تھے اس میں ظاہر نہیں کیا. ایشو ہے چھپانے کا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جو ظاہر ہے ہمارے وکلاء تفصیلی اپنے دلائل اور سب کچھ وہاں پہ دے چکے ہیں. جو توشہ خانے سے کچھ چیزوں کا یہ تھا کہ خان صاحب نے وہاں سے لیں تو وہ تو جو قانون تھا پہلے شاید 20-25% کا تھا، ہم 50 پہ لے کے آئے تو وہ تو قانون کے مطابق ہی لی. لیکن ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا جس کا ہم نے جواب دیا تو وہ سوالات زرداری صاحب سے، گیلانی صاحب سے، میاں صاحب سے بھی پوچھے گئے ہوں گے. ٹائم